اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ میں جمیل اکبر ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا یہ جو ہمارے ملک میں بقائے اقتدار اور قوت کی جنگ ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، پاکستان جو مملکت خدا داد ہے، اس کا اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا وارث ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا معبود ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے حکم کن فیکون کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہماری بحیثیت انسان کوئی قابل قدر ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کسی اقتدار کا دعویٰ کر سکیں۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ ہم تو اس پوری کائنات میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کو اپنی جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر ہمیں کیا زوم ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی طاقت مل جائے جس کے ذریعے ہم یعنی اعلیٰ مقام پہ بیٹھ کے تو لوگوں پر حکومت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کا ہے، یعنی اقتدار کی بات ہی کر لیں کہ وہ کہتا ہے میرا اقتدار، تو وہ شرک کر رہا ہے، اس کا اقتدار نہیں ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنے ہر ایک سانس کے لیے اس کی مرضی اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ دو سانسوں کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سانس اندر کا اندر رہ جائے اور باہر نکلنے کی قوت ہی نہ ہو ہم میں، اور وہیں ڈھیر ہو جائے، تو پھر ہم یہ لڑائیاں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ کیوں بیجا اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں؟ اور لڑائی ہو رہی ہے بڑے بڑے لوگوں میں، اور نقصان ہو رہا ہے مملکت خدا داد پاکستان کا اور اس کے عوام کا۔ یعنی 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ محتاج ہو گئے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے جو ہیں اللہ ان کو نیکی دے، وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کسی کا ہوش نہیں ہے۔ سیاستدان اپنی طرف ہیں، سارے جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ سب کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس اقتدار آ جائے۔
تو ایسا ہوگا ہی نہیں. اگر چند دنوں کے لیے کسی کے پاس کو قوت آ جاتی ہے، جیسے نمرود کے پاس تھی یا فرعون کے پاس تھی، جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے تو خدائی دعویٰ کر دیا تھا. اقتدار کی بات تو دور کی ہے، خدائی دعویٰ. وہ کہتے تھے ہم ہی خدا ہیں، ہماری مرضی سے کائنات چلتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ وہ نہ رہے، غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. کئیوں کو زمین پھٹی اور اس میں دھنسا دیا، کئیوں کو سمندروں میں غرق کر دیا. تو میرے عزیزو، اس دنیا میں جو نیکوکاری ہے وہی باقی رہے گی، اسی کا نام رہے گا باقی جو نیکوکار ہوگا. جیسے آپ دیکھیں نا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیاں بیت گئیں، ان کا اور ان کے صحابہ اکرام کا نام آج تک لوگ جو ہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں. تو آئیے ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس سے ہمیں بھی دنیا بہت اچھے لفظوں میں یاد کرے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی تمنا کرے، نہ کہ ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ برا آدمی تھا، چلا گیا، جان چھوٹی. تو میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ اس وطن عزیز اور اس کے لوگوں پر رحم کریں. اتنے قرضے لیے ہیں 75 سال میں ہم نے کہ قرض ادا کرنے کے لیے بھی ہم قرض لے رہے ہیں. یعنی 75 سال، پونی صدی، اور آج تک ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے. یہ دیکھ لیں، ہم دائرے میں سفر کر رہے ہیں، ہم بلندیوں پہ نہیں جا رہے، ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو آئیے ایسا نہ ہونے دیں اور ایسا نہ کریں. خدا کے لیے یہ دنیا چند دن کی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا. وہ کہتے ہیں نا ایک کہ تو مٹی دا بنیا کالی بلے بلے، آج تو مٹی اتے اندر، کل مٹی دے تھلے. تو یہ بلے بلے جو ہے نا صرف خدا کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ خدا کے لیے، ملک و قوم کے لیے کچھ سوچیں، اس کی بہتری کے لیے سوچیں، ان کے لوگوں کے لیے سوچیں. یہ ملک اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ہماری ماں ہے. اب اگر ہم اپنی ماں کے دامن کو تار تار کریں گے، اس کی بوٹیوں کو نوچ لیں گے، اس کا خون ہی پی جائیں گے، تو باقی کیا رہے گا؟ کوئی غیر آ کے قبضہ کر لے گا، ہمیں غلام بنا لے گا، ہمیں ایسی سزائیں دے گا کہ اللہ کی پناہ. تو اس سے پہلے کہ وہ برا وقت آئے، آ جائیے، سنبھل جائیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اس کو پاکستان میں پھیلا دیں. اس کو بیل آئیکن کو بھی دبائیں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کومنٹس بھی پاس کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.